ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، کہ دیار ذرا ایک مرتبہ کہتے ہیں سبحان اللہ، کہ بدل ڈالے دیار کفر کے دستور خواجہ نے، بسایا ہند میں وحدانیت کا نور خواجہ نے، کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، اسے کاسے میں لا کر دیا مشہور خواجہ نے، کہیں گمنام ہو کر رہ گیا ہوتا انا ساگر، اسے کاسے میں لا کر دیا مشہور خواجہ نے۔ تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، پھر اعلیٰ حضرت کا غلام سینہ ٹھوک کر دلی کے چوراہے پہ کھڑے ہو کر کے کہتا سنو، بریلی شہر کی توصیف ہوتی ہے تو ہونے دو، رضا کے لال کی تعریف ہوتی ہے تو ہونے دو، امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو، امام اہل سنت کا اگر نعرہ لگانے سے کسی کے پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو ہونے دو۔ اب پورا مجمع ہندوستان کے نام پر خطیب سے استقبال کر لیں جو کافی دیر سے ممبر شریف پر موجود ہے۔ میں رضا بھائی کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں بغیر کسی تمہید کے، خطیب اہل سنت، ترجمان مسلک اعلیٰ حضرت غلام سمدانی، عاشق محبوب سبحانی، اسلامی اسکالر حضرت العلام حضرت علامہ مفتی مجیب برکاتی صاحب قبلہ کی آمد ہے۔ جیسا مہمان ویسا دسترخوان، ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے، دل سے بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید آدم، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان غریب نواز، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ تکبیر۔ برادران اسلام و سنیت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ الذی کفا والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اہل الصدق والصفاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ ساری تعریفیں، سب خوبیاں، سب بڑائیاں، سب بزرگیاں، عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، شوکتیں اس کے لیے ہیں جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا ہے۔ وہی سب کو کھلاتا ہے، وہی سب کو پلاتا ہے، وہی سب کو مارتا ہے، وہی سب کو جلاتا ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا بھی محتاج نہیں، سب اس کے بندے ہیں، وہ کسی کا بھی بندہ نہیں، سب کو موت آنی ہے، وہ موت سے بالکل پاک ہے۔ بے شمار انگنت آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ، درخت کے پتوں سے بھی زیادہ، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ، ریت کے ذروں سے بھی زیادہ، ہزارہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اس کے اس عظیم پیغمبر پر جو جان انسانیت ہیں، شان کائنات ہیں، فخر موجودات ہیں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا،
وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اتر کر حرا سے وہ سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، جن کا نام نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے اپنا لوگ بھی انہی کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کریں، پڑھیں بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، وہ جو نمازوں میں پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کلمہ طیبہ کا ذکر کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، کافی دیر سے یہ محفل منعقد ہے، میں بھی تھوڑی دیر کچھ آپ سے بات چیت کروں گا اور میرے بعد آپ کو سننا ہے۔ شاعر اہل سنت راشد مرکزی صاحب تشریف لا چکے ہیں اور مجھ سے پہلے آپ نے حضرت مولانا مفتی جعفر صاحب کا بیان سنا، اور ماشاءاللہ ہمارے پڑوسی حسان بھائی کی آپ بہترین نظامت بھی سماعت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں پہ آنا، پڑھنا، سننا، سنانا قبول فرمائے، اور اپنا لوگ جب اس محفل کو ختم کر کے اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوں تو اللہ آسمان کے فرشتوں میں پکروا دے کہ میں نے ان سب کی مغفرت کر دی۔ مغفرت بہت بڑی چیز ہے، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ یہ دنیا ہے، یہ تو کٹے گی، امیر کی بھی کٹ رہی ہے، غریب کی بھی کٹ رہی ہے، اور مزے کی بات تو یہ ہے، برا اگر تمہیں نہ لگے تو اس زمانے میں کتے کی بھی کٹ رہی ہے۔ رات ہے، دن تو ہوگا۔ جگر صاحب کا ایک شعر ہے، طول شب فراق سے نہ گھبرا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شب ہے جس کی سحر نہ ہو۔ جو اے سی میں رہ رہے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے، جو چھپر میں رہ رہے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے، جو فاقہ کر رہے ہیں ان کی بھی گزر رہی ہے۔ صبح کا سورج کی جو ٹائمنگ ہے وہ مالدار کی بھی اتنی ہے، غریب کی بھی اتنی۔ ایسا نہیں ہے کہ مالدار کا نکل رہا ہے سورج 12 بجے، غریب کا نکل جا رہا ہے 3 بجے۔ سب کی گزر رہی ہے اور سب کو قبر میں جانا ہے۔ کامیابی اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد مغفرت فرما دے۔ اچھا، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اوپر والے نیچے والے، یہ کوئی گارنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک صاحب جنگ کے موقع پہ بڑی شان کی تلوار چلا رہے تھے تو صحابہ ان کی بہادری کو دیکھ کے رشک کر رہے تھے، حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی بہادری سے وہ شخص لڑ رہا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ اب بات مصطفیٰ کی ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ 1400 سال کے بعد کے بڑے مولوی نہیں تھے جو شک میں پڑتے اگر مگر میں، وہ تو صحابی تھے۔ حضور نے کہا ہے تو بات تو ٹھیک ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس آدمی کے پیچھے پیچھے چلا، وہ جہاں بیٹھتا میں بیٹھ جاتا، جہاں وہ جاتا میں اس کے پیچھے چلتا۔ آخرکار اس کو حضور نے جہنمی کہا کیوں ہے؟ پھر وہ خود کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا
کہ وہ زخموں سے اتنا نڈھال ہو چکا تھا، اس کے جسم سے اتنا خون بہ چکا تھا کہ وہ موت کی تمنا کرنے لگا، اور موت آ نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنی تلوار زمین پہ گاڑی اور خود اس کے اوپر گر گیا، مطلب خودکشی کر بیٹھا۔ پھر آگے وہ حدیث کے الفاظ ہیں، حضور نے فرمایا کہ انسان جنتی کام کرتا رہتا ہے، پھر تقدیر اس پر غالب ہو جاتی ہے اور وہ جہنمی ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان جہنمی کام کرتا رہتا ہے، جہنم میں جانے والے، لیکن تقدیر اس پر غالب آتی ہے تو وہ جنتی ہو جاتا ہے۔ دو واقعہ آپ کو سناؤں، یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، نام سنا ہوگا حجاج بن یوسف کا، بصرے کا حاکم، بہت زبردست آدمی، یہ قرآن پہ زبر زیر پیش لگے ہوئے ہیں، یہ اسی کی دین ہے، اس نے قرآن پہ اعراب لگوائے، لیکن ظلم اس نے اتنا بڑا کیا کہ 1,00,000 لوگوں کو اپنی تلوار سے مارا اس نے، اور کئی لاکھ لوگوں کو اپنے حکم سے قتل کروایا۔ بلکہ اسی بصرہ کے ایک بہت بڑے بزرگ ہوئے سیدنا خواجہ حسن بصری، وہ ایک مرتبہ کہنے لگے کہ اگر پوری دنیا کے منافقوں کا عمل ایک پلے میں رکھا جائے اور اکیلا میں اگر حجاج کا عمل ایک پلے میں رکھ دوں تو اس کی منافقت بھاری پڑ جائے گی۔ لیکن جب اس کا انتقال ہوا، دنیا سے جا رہا تھا، تو اس کے منہ سے نکلا، اے اللہ میری مغفرت فرما دے، لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے بخشے گا نہیں، یہ اس کے منہ سے نکل رہا تھا، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میری مغفرت فرما دے، لوگ کہتے ہیں کہ تو مجھے بخشے گا نہیں، یہ جملے اس کے منہ سے نکلے اور اس کی جان چلی گئی۔ جب یہ بات حضرت سفیان ثوری کو بتائی گئی تو سفیان ثوری یقین نہیں کر رہے تھے۔ پھر یہ بات جا کے حضرت خواجہ حسن بصری کے پاس جا کے بتائی گئی کہ حضور اس کی جان نکلی ہے، وہ دنیا سے گیا ہے، لیکن اس کے منہ سے جو یہ جملے نکلے ہیں وہ یہ کہہ کے گیا ہے۔ خواجہ صاحب یقین نہیں کر رہے تھے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اس کا عمل ہی اتنا خطرناک تھا، لیکن لوگوں نے کہا نہیں حضور اس کی جان ہی اسی عالم میں گئی ہے۔ تو خواجہ حسن بصری نے کہا امید ہے کہ اللہ اس کو معاف فرما دے۔ عمل کتنے اچھے رہے ہیں اس کے۔ ایک اور سنو، کربلا کی جنگ ہوئی، کوفے کے گورنر تھا ابن زیاد، سن 64 یا 65 ہجری میں کوفے کا گورنر بنا نیا مختار بن عبید ثقفی۔ بہت بڑا کارنامہ اس نے انجام دیا، اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا کہ جتنے یزیدی بچ گئے تھے کربلا کی جنگ میں اس نے ایک ایک کر کے سب کو مارا، سب کو، اور سب کو مارنے کے بعد اس نے یہ کہا کہ میں نے امام حسین کی محبت کا ابھی انگلی کے ناخون کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا ہے۔ اتنا بڑا کارنامہ انجام دینے کے بعد آدمی کو اگر پتہ لگ جائے کہ فلاں آدمی کا لنگر چلتا ہے، ہزاروں آدمی اس کا کھاتا ہے، ہزاروں لڑکیوں کی شادی کراتا ہے، ہزاروں مسجدیں بنا دی، آدمی کو کسی کے بارے میں بتایا جائے تو آدمی کہے گا یہ جنتی ہے، بڑے اچھے کام کر رہا ہے، اس نے بڑا اچھا کام کیا تھا، لیکن انجام اتنا بھیانک ہوا کہ جب وہ دنیا سے گیا تو اپنے نبی ہونے کا اعلان کر کے گیا۔ اس کے پاس گارنٹی ہے، نہ ہمارے پاس ہے نہ تمہارے پاس ہے، موت تو سب کو آنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہا کرو کہ اللہ جب ایمان دیا ہے تو موت بھی ایمان کی دے دے۔ خاتمے کی دعا مانگا کرو، دنیا تو کٹی جائے گی، زمین کے اوپر کا معاملہ اور ہے، زمین کے نیچے کا معاملہ اور ہے، اس کی فکر زیادہ ہونی چاہیے۔ تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا، یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی۔ مالداری یہی ہے کہ مرنے کے بعد اگر جنت مل گئی تو ہم سے بڑا کوئی مالدار نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، امام احمد رضا کانفرنس میں آئے ہوئے میرے دینی سنی اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ دین کا کام کسی سے بھی لے سکتا ہے۔ ہاں، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے دین کا کام غیروں سے بھی لے سکتا ہے۔ جلسے میں کہنے والی بات نہیں ہے، اللہ نے ایک ملک کے لیڈر سے کام لے لیا۔ ہاں،
کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. حضرت عمر حضور کی گردن کاٹنے کے ارادے سے نکلے تھے کہ گردن مار دوں گا محمد کی، محمد ختم، دین ختم. لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور ایسے مسلمان ہوئے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ایک حدیث ہے ان الشیطان یفر من ذل عمر، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان عمر کے سائے سے بھی بھاگتا ہے. اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا، ضروری نہیں ہے تم ٹوپی والے ہو یا ہم سے کوئی ضروری تھوڑا نہیں ہم آم باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم سے ہی کام لے گا. نہیں، اللہ کسی سے بھی کام لے سکتا ہے. تو میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، اس بات کی فکر زیادہ رکھو کہ اللہ تعالیٰ موت ایمان کی دے دے. اچھا یہ مرنا ہے، یہ تو یقینی ہے. یہ تو کسی پیر فقیر کی دعا سے تو موت ٹلی نہیں سکتی. موت سے وابستہ تو رسول خدا بھی ہوئے، کل نفس ذائقۃ الموت، اس سے وابستہ ہمارے حضور بھی ہوئے. لیکن ہمارے حضور کی موت ایسی ہے کہ حضور دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہیں، ہے نا. یہ ذائقہ جو ہے وہ سب نے چکھا ہے اور سب کو چکھنا ہے. لیکن ہاں جہنم، اگر ہماری قسمت میں جہنم ہے، ہماری قسمت میں خاتمہ اگر ایمان پہ نہیں ہے، امید ہے کہ یہ دعا سے بدلی جا سکتا ہے. یہ تقدیر اگر ہے تو دعا سے بدلی جا سکتی ہے، موت نہیں بدلی جا سکتی. آپ کے دلی کے حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہارے پڑوس میں ہی ہیں، مہرولی شریف. اور اسی دلی کے ایک بزرگ ہیں حضرت سیدنا خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، ہیں تو بدایوں کے لیکن دلی میں آرام فرمائیں. اور ایک بزرگ سنے ہوں گے آپ نے، بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پاک پٹن پاکستان میں جن کا مزار ہے. یہ ہم عصر ہیں تینوں بزرگ. حضرت بابا فرید کی خادمہ نے حضرت خواجہ قطب اور حضرت محبوب الہی کی دعوت کی. کس کی خادمہ نے؟ بابا فرید کی. حضرت نظام الدین جب وہ لوٹا لے کے آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو حضرت نظام الدین اولیاء نے ہاتھ دھو لیے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جب ہاتھ دھونے کے لیے بیٹھے تو کتاب میں لکھا ہے 3 لوٹوں سے ہاتھ دھوئے. ہمت پڑ نہیں رہی ہے. پیر کا معاملہ ہے، سوال کیسے ہو؟ بابا فرید خواجہ قطب کے مرید اور نظام الدین اولیاء بابا فرید کے مرید. ہمت نہیں پڑ رہی کسی کی. یہ تو اسراف ہے. 3 لوٹے بہا دیے تو نہ چاہتے ہوئے ہمت کر کے حضرت محبوب الہی نے پوچھ ہی لیا کہ حضور آپ نے اتنے لوٹے میں کیسے ہاتھ دھوئے؟ وہ تو ایک چلو بھر پانی میں بھی ہاتھ دھل سکتے. تو حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہنے لگے کبھی یہ عورت میرے ہاتھ دھلا رہی تھی، اسی وقت میری نگاہ لوح محفوظ پہ پہنچ گئی اور میں نے دیکھا کہ اس کا نام جہنمیوں میں لکھا ہوا ہے. میں نہیں چاہتا کہ میرے مرید کی خادمہ ہو وہ جہنم میں چلی جائے. میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا بلکہ لوح محفوظ سے اس کے نام کو مٹا. یہ تو بدلی جا سکتا ہے، موت نہیں بدلی جائے گی، موت تو آنی ہے. اس بات کی فکر رکھو گے؟ ہاتھ اٹھاؤ، کون رکھے گا؟ ہاں، نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے صبح دیکھا ہوگا لیکن رات نہیں ملی ہوگی. نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو آج رات اپنے بستر پہ چین سے سوئیں گے، صبح قبر کھودی جائے گی. اور آدمی مرنے کے بعد کچھ نہیں کر پاتا، اتنا ہی کر پاتا ارے مر گئے. ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، آپ کو گھنٹے بعد پتہ لگ جائے مولانا نکل لیے کار ایکسیڈنٹ میں ختم. اور ابھی تقریر کر کے گئے ہیں، کیا ہو گیا یار؟ اتنا ہی بس ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ارے سے آگے نہیں جا سکتے. اللہ نے مومن بنایا ہے، اسلام آپ کو دیا ہے، آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے. جب سویا کرو تو یہ دعا کر کے سویا کرو کہ اللہ ہماری موت بھی آئے تو ایمان پہ آنی چاہیے. اعلیٰ حضرت کی شعر سن لو، لہد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. عمل کریں گے، فکر رکھیں گے، دعا کریں گے. کٹ سب کی ہے گی، چٹنی روٹی والے کی بھی کٹ رہی ہے. مرنے کے بعد ہے مزہ اصل میں. ہاں، جنت ملے گی ایمان والے کو، ورنہ پڑوس میں سہارنپور والے تو بڑے ترقی والے ہیں. ایمان ہے تو سب کچھ ہے، اور ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور امام احمد رضا کانفرنس میں آئے ہوئے سنی مسلمان
کبھی ایمان نہیں بچا سکتے. یہ میں عقیدت میں نہیں کہہ رہا ہوں، حقیقت میں کہہ رہا ہوں. پڑھ کے دیکھیے مولانا احمد رضا خان کو، سنیے مت، سننے سے بات خراب ہوتی ہے، پڑھیے ان کی کتابوں کو، پڑھیے تو آپ کو پتا چل جائے گا. اور یہ مسلک وہی ہے جو خواجہ غریب نواز کا ہے، جو محبوب الہی کا ہے، جو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا ہے. اس مسلک کی کڑی پہنچتی ہے تو مدینے جا کے، یہ مسلک وہی ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے. لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ پانچواں مسلک کیسا ہے، کچھ اپنے ہو کے پیٹ اپنے ہی ہو کے سنی کے الوار ہے تو چڑ کیوں رہا ہوں اعلیٰ حضرت سے؟ کیا اعلیٰ حضرت نے کون سا بم پھوڑ دیا؟ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بھائی. کیا کر دیا اعلیٰ حضرت نے؟ اعلیٰ حضرت اتنے مالدار تھے حسان بھائی. ابھی ہم اپنے ابا جی کی تقریر سننے تھے پورن پور میں، ہمارے نانا کا 40واں تھا. اعلیٰ حضرت کا جب وصال ہوا تو جو میراث بٹی ہے، اکیلے مفتی اعظم کے حصے میں 700 بیگھہ زمین آئی تھی. اکیلے مفتی اعظم ہند کے حصے میں، یہ بدائیوں کے پاس گھٹپوری علاقہ پڑتا، پورا اعلیٰ حضرت کا تھا. یہ قوم کے پٹھان خان صاحب، لیکن سبحان اللہ زندگی میں کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی. پڑھیے اور سنو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا ہے. اعلیٰ حضرت نے دنیا کو بدگوئی سے بچایا ہے، بدلسانی سے بچایا ہے، بدتہذیبی سے بچایا ہے، بدتمیزی سے بچایا ہے. مولانا احمد رضا خان نے دنیا کو بارگاہ مصطفیٰ کا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث آدم، مسلک اعلیٰ حضرت، تعلیمات اعلیٰ حضرت، عشق محبت، عشق محبت. پڑھیے اعلیٰ حضرت کو. ہاں پڑھنے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو. اس زمانے میں اور بتا دوں، احمد رضا کا تازہ گلستان ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی. اور چلو سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. ایمان آ رہا ہے حلاوت کی نعمتیں، اور کفر تیرے نام سے لرزاں ہے آج بھی. پڑھنے کی ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو. ہاں بغیر اعلیٰ حضرت کے کچھ ملے گا نہیں. اور قیامت اب قریب ہے، بس تھوڑے بہت دنوں کی ہے دنیا. 250 سال یا 300 سال کے اندر سب کچھ ختم ہونا ہے. آپ پڑھیں گے اعلیٰ حضرت کو تو پتہ لگے گا کیا کیا کام کیا ہے آپ نے. لوگ تو بغض میں ہیں، حسد کی بھٹی میں جل گئے، لیکن اعلیٰ حضرت کا نہ نام مٹا ہے نہ مٹے گا. 108واں عرس آ رہا ہے. یہ راشد بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، حسان بھائی ہیں، یہ تو پتہ نہیں کتنی ہنڈیوں کو کھا چکے ہیں. ہمیں تو کمی ہنڈیاں ملی ہیں ابھی. مذاق نہیں کر رہا ہوں. یہ تو آج یہاں کل کہیں اور ہیں، اور یہ بریلی کہیں ہیں. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کیا پبلک ہوتی ہے اور سے اعلیٰ حضرت میں. ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اتر آئے. بڑا سے بڑا مولوی جس کی تاریخیں نہیں ملتی ہے، ہم نے بریلی کی گلیوں میں حق ہے. بے شک بے شک، سچی بات. ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیتے ہوئے دیکھا ہے جن کے نخرے بڑے بلند ہوتے ہیں. عورتیں بھی نہیں ہوتی ہیں. جا کے دیکھیے تب پتہ لگے گا. جلیے مت، کھولیے کتاب، پڑھیے اور سمجھیے ہمارے اعلیٰ حضرت کو کیا کیا نہیں کرا اعلیٰ حضرت. اور الحمدللہ اللہ پاک کا یہ احسان ہے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلک دیا ہے، تو مسلک اعلیٰ حضرت یہ فخر ہے ہمیں. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین. دعا کیا کرو کہ اللہ ان کے مسلک پہ زندہ رکھے، انہی کے مسلک پہ اچھا ایک بات کہہ دوں آپ سے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ اعلیٰ حضرت ہی کا نام کیوں لیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت سے بڑے تو بہت ہیں، بے شک کوئی شک کی بات نہیں ہے. اعلیٰ حضرت سے بڑے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی ہیں. اعلیٰ حضرت سے بڑے مرتبے میں خواجہ نظام الدین اولیاء بھی ہیں، بابا فرید بھی ہیں، صابر کلیر بھی ہیں، بدیع الدین قطب المدار بھی ہیں. خود ان کے پیر و مرشد شاہ علیہ رسول احمد مارہروی ہیں. آپ بدائیوں آ جاؤ تو شاہ فضل رسول بدائیونی ہیں، مولانا عبد القادر تاج الفحول بدائیونی ہیں. ادھر سیتا پور خیر آباد چلے جاؤ، علامہ فضل خیر آبادی ہیں، اور فرنگی محلی علماء ہیں. یہ سب اعلیٰ حضرت سے بڑے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے.
لیکن بھائی کہ جس کو اللہ اٹھانا چاہے اس کو کون گرائے؟ سبحان اللہ جس کو اللہ اٹھانا چاہے اس کو کون گرائے؟ اعلیٰ حضرت کا تو نام ایسا ہو گیا، آپ بڑے بڑے دنیا کے علماء کا نام لکھ لیجئے اور سب سے نیچے بریلی کے مولانا احمد رضا خان کا نام لکھ لیجئے اور دنیا کا سروے کیجئے، اگر کوئی مسلمان ہے، سنی ہے، اس کو پتا ان میں سے کون سا ایسا نام ہے کہ جس سے تیرے مسلک کی پہچان ہوتی ہے، سب کو پڑھنے کے بعد نکاح احمد رضا خان پہ ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان اولیاء اکرام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، تعلیمات اعلی حضرت، علم سرکار اعلی حضرت، عشق محبت، عشق محبت۔ اور مزے کی بات بتاؤں، جو اعلیٰ حضرت سے جڑا وہ کسی کی برائی نہیں کرتا ہے۔ سچ بات ہے، سچ ہاں حق ہے، بالکل حق جو بات ہے۔ اعلیٰ حضرت سے جڑا وہ بدیع الدین قطب المدار کے مدار پہ بھی حاضری دیتا ہے۔ بے شک حق ہے، جو جڑا اعلیٰ حضرت سے وہ محبوب الہی کے یہاں بھی آتا ہے۔ حق ہے، جو جڑا اعلیٰ حضرت سے وہ مخدوم سمنا کے یہاں بھی جاتا ہے۔ بے شک، بے یہ شک۔ اعلیٰ حضرت کا کمال ہے، جو ان سے جڑ جاتا ہے وہ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ حدیث ہے من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اس کو جب ہم نے پڑھا تو اس کا مفہوم تبھی سمجھ میں آیا جو مسلک اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے محبت کرتے ہیں اعلیٰ حضرت والے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس پاک والے بھی ہیں، ان کے ہیں لیکن ان کے مدار پہ جو رہ رہے ہیں ان کے نہیں ہیں۔ ہم سرائے کالے خاں میں محبوب الہی والے بھی ہیں لیکن کڑے والے نہیں ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم جناب والا مہرولی میں خواجہ قطب کی عزت کرتے ہیں لیکن وہاں بیٹھنے والے ان کی نہیں کرتے ہیں، عقیدت سے جاتے ہیں، ان کے مدار پہ چادر بھی چڑھاتے ہیں اور سب سے محبت کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اور جو کٹا، جو بریلی نہیں اعلیٰ حضرت سے کٹا، اچھا بریلی سے بھی اعتراض ہے، صحیح بات ہے، تو بھیا بریلوی ہے ہی نہیں، صاف سیدھی بات ہے، کوئی ہمارے مسلک کا پہچان بریلوی نہ بتائے، ہم اہل سنت ہیں لیکن بات یہ ہے کہ اہل سنت کا امام بریلی میں پیدا ہوا، اسی نسبت سے اپنے آپ کو بریلوی کہلاتے ہیں۔ اور جو اعلیٰ حضرت سے کٹا یا تو وہ صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے یا وہ اہل بیت کا گستاخ ہوتا ہے یا وہ سب ولیوں کو نہیں مانتا ہے، اور جو جڑا اعلیٰ حضرت سے مرنے کے بعد اگر تم اس کے دل کو چیر کے دیکھو گے تو دل کے ایک حصے پہ ابو بکر و عمر لکھا ہوگا اور دوسرے حصے پہ علی ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان صدیق اکبر، فیضان فاروق اعظم، فیضان عثمان غنی، نعرہ حیدری۔ واہ واہ واہ، رافضی بھی نہیں ہے، ناصبی بھی نہیں ہے، شعر سن لو اچھا اعلیٰ حضرت کہیں نہیں بلکہ ان کے شہزادے کا سنو۔ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جان، ابو بکر، عمر، عثمان، علی ہیں، کچھ علی کے چکر میں پڑے ان کو چھوڑا اور کچھ ان تینوں کے چکر میں پڑے انہیں چھوڑا۔ بریلی والے کیا کہتے ہیں؟ ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، ہاتھوں سے چار یار کے ہم کو ملیں گے چار جام، دستے حسن حسین سے اور ملیں گے جام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اب تو مدینہ لو بلا، گنبد سبز دو دکھا، حامد و مصطفیٰ رضا ہند میں ہے غلام دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہاں اچھا، کچھ لوگ اتنے حد تک بڑھ گئے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کی گستاخی کرتے ہیں۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ دیکھیے اما ابا میں لڑائی ہو تو کسی کا پکش نہیں لینا چاہیے، چچا تاؤوں میں لڑائی ہو تو کسی کا پکش نہیں لینا چاہیے، تم پھنسو گے۔ آواز کٹ کے آ رہی ہے؟ اچھا چلو کٹ کٹ کے پہنچ تو رہی ہے، ابھی راشد بھائی کی آواز بڑی تیز نکلے گی بھیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ حضرت علی سے ان کا کچھ ہوا خطا اجتہادی، لیکن دونوں صحابی، ہمارا عقیدہ ہے کہ مرتبے میں حضرت علی بڑے ہیں
لیکن ہے تو امیر معاویہ صحابی. آپس کی ان کے معاملات کو ہم ڈسکس کرنے والے کون ہیں؟ ان کے آپسی معاملات کو ہم ڈسکس کرنے والے کون ہیں؟ حضرت علی نے تو یہ کہا تھا کہ میری طرف سے شہید ہونے والے، امیر معاویہ کی طرف سے شہید ہونے والے دونوں جنتی ہیں، اور میرا امیر معاویہ کا معاملہ اللہ کے حوالے. سبحان اللہ. اب تم خدا کیوں بننے ہو؟ تمہیں کس نے آرڈر دے دیا کہ تم خدا بنو؟ اور اگر تمہیں اتنے مرتبے نہ اپنا تو پھر کھولو قرآن 16واں پارہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی پکڑ کے کھینچا ہے، داڑھی نوچی ہے. ہارون نبی ہیں اور نبی کی توہین کفر ہے، تو برائی کرو نا پھر موسیٰ علیہ السلام کی. وہ تو عام معاملات تھے، ان معاملات میں نہیں پڑھنا چاہیے. لو وہ کون کہہ رہے تھے حضرت امیر معاویہ جنت میں چلے گئے؟ ادھر پتہ ہی نہیں جنت میں جائیں گے جہنم میں جائیں گے، تو اپنی عاقبت خراب کر رہے ہیں. دونوں سے محبت کرو، سب صحابہ سے محبت کرنا چاہیے. اور یہ فیضان اور یہ شرف اگر کہیں ملے گا تو وہیں ملے گا جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا. جو اعلیٰ حضرت والا ہوگا وہ سارے صحابہ سے محبت کرے گا. الحمدللہ ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت والے بھی ہیں، ہم مرتبے ناپنے والے نہیں ہیں. ہمارے پاس کوئی پھیتا نہیں ہے کسی کا مرتبہ ناپیں. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم سب سے محبت کریں. حضور نے تو کہا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم کسی کی بھی پیروی کر لو گے تو ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اس لیے اپنے بزرگوں سے محبت کرنا چاہیے، چاہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہو، چاہے وہ اہل بیت کی جماعت ہو، یا وہ اولیاء کرام کی جماعت ہو. کسی کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے. اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ والوں سے محبت کرتے رہو، اور اس مسلک اعلیٰ حضرت یعنی جو مسلک اہل سنت ہے اس سے وابستہ رہو. دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، آخرت میں بھی کامیاب رہو گے. اور پڑھنا ہے، یہ اعلیٰ حضرت کو پڑھیو تب سمجھ میں آئے گا، ورنہ کہنے والے تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں. پڑھیں گے تب سمجھ میں آئے گا. بڑے بڑے ابھی وہ بیٹھے ہوئے تھے مولانا اعجاز جو یہاں پہ جامع ہمدرد میں ہیں، ہے نا، ملاقات ہوئی، ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے کھانا کھا رہے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ اعلیٰ حضرت کو غیروں نے پڑھا ہے جتنا، اتنا ہم نے نہیں پڑھا ہے. غیروں میں یہ دوسرے مذہب کے لوگ جو فرقے کے وہابی دیوبندی، ان حضرات نے بھی پڑھا تو وہ پڑھ کے دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو کتنا نوازا ہے. انگلیاں دانتوں کے نیچے دبا گئے پڑھنے کے بعد. بلکہ میرٹھ کے مولانا عبدالعلیم صدیقی میرٹھی بہت بڑے عالم ہیں اس زمانے کے. یورپ میں جا کے انگریزوں سے مناظرہ کیا ہے انہوں نے یورپی زبان میں. 7-8 زبانوں کے ماہر تھے. اعلیٰ حضرت کو پڑھا نہیں تھا، بڑا ڈنکا بجتا تھا ان کے علم کا. لیکن جب وہ ایک دن کھول کے اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ کھول کے جب بیٹھے پڑھنے کے لیے، تو نتیجہ یہ نکل کے آیا، کہنے لگے کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اتنا علم دیا ہے کہ میں تو ابھی سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہوا محسوس کر رہا ہوں. یہ ہے اعلیٰ حضرت کا علم. اور ان کے دامن سے وابستہ رہو گے تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. یہاں بے ادبی نہیں ہوتی ہے، یہاں توہین نہیں ہوتی ہے، یہاں ہر کسی کا ادب سکھایا جاتا ہے، ہر کسی سے محبت کرنا سکھائی جاتی ہے. سب سے محبت کرو، سب کے دامن سے وابستہ رہو، اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ والوں سے محبت کرتے رہو. میں زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بس اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. میری بات آپ حضرات کے سمجھ میں آئی ہے نا؟ اعلیٰ حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے. اور اعلیٰ حضرت نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کو لوگوں تک پہنچایا ہے. اسی وجہ سے ہم ان سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا ہے. قیامت تک ان جیسا آدمی نہیں آ سکتا. ہاں، اعلیٰ حضرت اب ضرورت ہے، ہماری سماجی بھی ضرورت ہے، ہماری معاشی بھی ضرورت ہے، ہمارے گھر کی بھی ضرورت ہے. بلکہ وہ نجیم میاں صاحب مارارا والے ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کی کتاب کے بغیر تو کوئی فتویٰ بھی نہیں دے سکتا. اب چاہے کتاب ٹیبل کے نیچے رکھو یا کتاب ٹیبل کے اوپر رکھو، دے نہیں سکتے. پھر بھی تو ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کی. اس زمانے میں آپ ان کے دامن سے وابستہ رہیے، انشاءاللہ کامیاب رہیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کی محفل کو قبول فرمائے. اور جاتے جاتے آپ سے ایک بات اور بتا جاؤں، میرے پیارے دینی اسلامی بھائیوں، کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں.
کیا کرنے کی؟ کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس زمانے میں، اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ابھی مولانا جعفر صاحب بیان کر رہے تھے نا، ان کا بیان آپ نے سنا ہے؟ میں ایک بات بتا دوں آپ کو، اگر آپ بیٹھ کے پانی پی لو گے تو پولیس والے پکڑ کے لے جائیں گے، یا اگر تم کھڑے ہو کے بیٹھ کے پانی پی لو گے یا بیٹھ کے کھانا کھا لو گے تو تمہیں تہاڑ جیل میں بھیجا جائے گا؟ بولو، اردو میں ہی بول رہا ہوں یار، بولو تو۔ اگر بیٹھ کے پیشاب کرو گے تم پہ دفعہ ٹھوک دی جائے گی؟ نہیں۔ تو پھر تمہیں کیا بیماری پڑ گئی؟ تم صاحب بیٹھ کے پانی نہیں پی رہے ہو؟ اموجرا، پھر تمہیں کون سا بخار چڑھا ہوا ہے کہ تم بیٹھ کے کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ خواہ تمہیں پولیس والے مار رہے ہو یا حکومت کا کوئی قانون بن گیا ہو تو تم کون سے بنے پھر رہو نواب؟ خواہ سنت مصطفیٰ سے منہ موڑ لو۔ ارے سنو، جو مصطفیٰ جان رحمت کی سنت پہ چلتا ہے، ہمارے ہی بریلی کے مولانا احمد رضا خان کے پوتے، حضور تاج الشریعہ کے بڑے بھائی علامہ ریحان رضا خان رحمانی میاں صاحب، یہ کانگریس کے دور میں ایم ایل سی تھے اس زمانے میں۔ لکھنؤ میں کسی نیتا کی لڑکی کی شادی تھی۔ کس کی؟ نیتا جی کی لڑکی کی شادی۔ اب کسی بڑے آدمی کے یہاں شادی ہوتی ہے جس کے پاس پیسہ بہت سارا ہوتا ہے، اس کو چل ہوتی جب تک کہ سارا پیسہ دکھا نہیں دے گا شادی حال میں، ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ 70 رنگ کی ڈشیں ہوں گی اور بھی اٹرم سٹرم بہت سارا سامان ہوتا ہے۔ اب نیتا جی کی لڑکی کی شادی ستہ میں تھی، حکومت کانگریس کی، محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ پردھان منتری، مولانا ایم ایل سی تھے، دعوت صاحب پہنچی بریلی، حضرت تشریف لے گا لکھنؤ، کرتا پجامہ پہن کے 2 پلو والی ٹوپی لگا کے صاحب دعوت میں پہنچے کھانا کھانے کے لیے۔ تو مولانا نے دیکھا کہ جتنے بھی لوگ کھانا کھا رہے تھے سب کھڑے ہو کے کھانا کھا رہے تھے۔ کیسے؟ کھڑے ہو کے۔ خود محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ بھی تھی، جج بھی تھے، وکیل بھی تھے، تمام ادھیکاری اور سانسد ودھایک سب ہوں گے، سب تھے، سب کھانا کھا رہے ہیں کھڑے ہو کے۔ مولانا نے پلیٹ اٹھائی اور کھانا رکھا، اس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی، کوئی چیز نہیں ہوگی۔ کہنے والوں نے کہا ہے کہ علامہ ریحان رضا خان رحمانی میاں صاحب زمین پہ بیٹھ گئے کھانا کھانے کے لیے۔ لوگ تو ان کی مذاق بنا رہے تھے لیکن وہ اپنے عمل سے بتا رہے تھے، دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے۔ یہ سنت مصطفیٰ کی برکت ہے کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کی تو جناب والا قبر کا بھی پتہ نہیں ہے، لیکن بریلی میں سوداگران میں جا کے دیکھو مولانا کی قبر پہ روزانہ ہزاروں من پھولوں کی برکت۔ واہ 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 واہ، بے شک سبحان اللہ۔ یہ ہے سنت مصطفیٰ کی برکت۔ اور ایک بات اور ذمہ داری سے کہہ جاؤں، تمہیں کوئی نہیں مار رہا ہے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرو صرف اللہ سے۔ نہ شاسن سے ڈرو نہ پرشاسن سے ڈرو، یہ خدا نہیں ہے، ڈرو تو صرف اللہ سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ آج ہمارے اور آپ کے دل سے خوف نکل گیا، نکلا کہ نہیں نکلا؟ خوف ہوتا تو بہت کچھ کرتے، خوف نہیں ہے تو بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ابھی وقت ہے، آ جاؤ پلٹ کے۔ ابھی بیٹی باپ کے گھر میں ہے، مولانا ہمارے کہتے ہیں بیٹی باپ کے گھر میں ہے اور بیٹی باپ کے گھر سے چلی گئی تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ ابھی ابا کے گھر میں ہی ہو تو اس سے پہلے، اچھا ایک بہت بڑے مولانا صاحب ان کا نام بتاؤں؟ تم ان کو بلاؤ اپنے جلسے میں، تم نہیں بلاؤ گے وہ خود آ جائیں گے، اور ان کی تقریر ایسی تقریر ہوتی ہے کہ بڑے بڑے اچھے سدھر جاتے ہیں۔ تم کسی شرابی، جواری، کبابی، زانی یا سود خورے کو بلا لیو اور وہ جب مولانا تقریر کرتے ہیں تو ایک لفظ میں ہی پوری زندگی بدل دیتے ہیں۔ بلاؤ گے ان کو؟ نام بتاؤں؟ ان کا نام ہے حضرت ملک الموت، مولانا ہے وہ۔ اور جب وہ تشریف لے کے آتے ہیں تو پھر اتنا ہی رہ جاتا ہے، جنت بنوائی تھی شداد نے، دیکھ تو تھوڑی سی، ایک ٹانگ باہر تھی گھوڑے کی، ایک اندر تھی، تھوڑی سی دیکھ لو۔
وہ ایسے مولانا ہیں، اس لیے ابھی وقت ہے، سدھر جائیے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جنت ہمارے لیے بنائی ہے۔ قبر میں اگر چین چاہتے ہو، قبر میں اگر راحت چاہتے ہو، قبر میں اگر سکون چاہتے ہو، تو پھر اللہ سے ڈرو، اس کے محبوب کے دامن سے وابستہ رہو، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ملے گی، کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ یہ مولانا ریحان رضا خان صاحب کا جو میں نے واقعہ سنایا، انہی کے چند شعر سن لو، میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ کیا ہے وہ شعر بھی تو یاد نہیں آ رہے ہیں ان ٹائم، بالکل موقع پہ ہاں یاد ہی نہیں آ رہے ہیں۔ ان کا ایک شعر سن لو مقطع کا: مناسب ہے یہی ریحانہ دل فیصلہ کر لیں، مناسب ہے یہی ریحانہ دل فیصلہ کر لیں، چمن میں خود ہی دیکھیں گے چمن والے بہار اپنی، نہ دو الزام گلچی کو چمن کے باغباں تم ہو، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی، تمہارے دور میں کیسے لٹی فصل بہار اپنی، ہمیں کرنی ہے شاہد شاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔